والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيد الأولين وسيد الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے ذوق شوق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے آزاد پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله. خلیل اللہ سے ثابت ہے نسبت عید
قربان کی خلیل اللہ سے ثابت ہے نسبت عید قربان کی خلیل اللہ سے ثابت ہے نسبت عید قربان کی کتاب اللہ میں ملتی ہے آیت عید قربان کی کتاب اللہ میں ملتی ہے آیت عید قربان کی خدا کے حکم سے بیٹے خدا کے حکم سے باپ نے بیٹے کی دی قربانی خلیل اللہ سے ملتی ہے سنت عید قربان کی خدا کے حکم سے دی باپ نے بیٹے کی قربانی خلیل اللہ سے ملتی ہے سنت عید قربان کی اور مقصد کیا ہے قربانی کا ہو پیدا ہر کسی میں جذبۂ قربانی ہر لمحہ سمجھ آئیے تو کہہ دے سبحان اللہ وقت گزر جانا ہے چند گھڑیاں ذکر خیر یہ سعادت ہمیں ملنی ہے تو کیوں نہ ان پر نور گھڑیوں کو مزید نور والا بنائیں اور اپنے مقدر کو اپنے نصیب کو چمکدار بناتے ہوئے یہ خوبصورت ذکر اپنی زبانوں پر سجا لیں محبت کے ساتھ سارے احباب شامل ہو جائیں ہو پیدا ہر کسی میں جذبۂ قربانی ہر لمحہ یہی ہے رب کی چاہت اور یہی ہے رب کی چاہت اور دعوت عید قربانی یہی ہے رب کی چاہت اور سارے حضرات پڑھ لیں یہی ہے رب کی چاہت اور دعوت عید قربانی خلیل اللہ سے ثابت ہے نسبت عید قربان کی کتاب اللہ میں ملتی ہے آیت عید قربان کی تمام تعریفیں
اللہ جل جلالہ و عز برہانہ و اتم شانہ کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار مائک اتلا بند کر رہے لا تعداد درود و سلام تاجدار انبیاء سرور انبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہم سب کے آقا و مولا سید الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ کے لال احمد مختار محبوب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ محبت کے ساتھ جھوم کر کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل احترام قابل قدر بزرگوں دوستوں بھائیوں عید سعید کا یہ خوبصورت دن جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں لینا نصیب فرمایا اور زندگی میں یہ مسرتوں والا یہ خوشیوں والا یہ بابرکت دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعم نوالہ اس مبارک دن کی ڈھیروں برکتیں ہم سب کو دنیا آخرت میں نصیب فرمائے تاریخ اسلام میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار اور آپ کی مبارک سیرت ایک منفرد مقام رکھتی ہے یہ قربانی والا واقعہ ہم نے بارہا سنا لیکن اس داستان میں ایک عجیب لطف ہے یہ جب بھی سنا جائے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے اور بندگان خدا کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں نے اللہ کے مقبول بندوں نے رب سے عشق کیسے کیا ہے رب سے محبت کا انداز سیکھنے کو ملتا ہے میں نے پچھلے جمعے کے آخر میں جو آخری کلمات تھے کہ بیٹا بڑی محبوب نعمت ہے اللہ کی اولاد نرینہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے بلکہ ساری اولاد بیٹے چاہے 10 ہوں یا 1 ہو اللہ نے دل میں ان کے لیے بڑا ہی پیار رکھا ہے بڑی محبت رکھی ہے لیکن ذرا تصور کیجئے کہ بڑھاپے کی عمر ہے اور مانگ کے بیٹا لیا ہے ربی حبلی من الصالحین کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں رب نے دعا قبول فرمائی حضرت سیدہ ہاجرہ آپ کے بطن اقدس سے حضرت ابراہیم کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا
باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ آزمائش مال کی قربانی کی ہو، وہ آزمائش جان کی قربانی کی ہو، نار نمرود میں جان کی پرواہ کیے بغیر کود جانے کا معاملہ ہو، یہ سارے امتحان جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، جب بندہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے، جب اللہ کی خوشنودی بندے کے مد نظر ہو، پھر مشکلیں نہیں لگتی، پھر انسان ہر پریشانی کو، ہر دکھ، ہر تکلیف کو اس لیے برداشت کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن کاموں میں رب کی رضا حاصل ہو، جن مشکلوں سے عرش والا رب راضی ہو، جن مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے سے اتنی بڑی نعمت اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی حاصل ہو، تو پھر وہ یہی نیت رکھتا ہے، یہی تہیہ رکھتا ہے کہ یہ 2 4 5 10 پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں میرے لیے کیا ہیں؟ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہزاروں تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑی تو میں برداشت کروں گا، لیکن ہر طریقے سے اور بھرپور کوشش کروں گا کہ مجھے رب رحمان کی خوشنودی اور اللہ کی رضا مل جائے۔ تمام آزمائشوں کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بار بار خواب آ رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ آپ اور میں بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، بندہ بھوکا سوئے 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا لے، لیکن جب اٹھے گا تو بھوکا کا بھوکا ہی۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب صرف سچے نہیں ہوتے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انبیاء کے خواب وحی خدا کا حصہ ہوتے ہیں۔ اچھا، خواب آ رہا ہے پیاری چیز قربان کرو، جانور قربان کیے، دوسری رات آیا، تیسری رات آیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے سوچا کہ مجھے اس دنیا میں سب سے پیاری چیز تو میرا اسماعیل ہی ہے، رب مجھ سے میری سب سے پیاری چیز مانگ رہا ہے، تو میرے اور آپ کے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا ہے خواب ہے جی، تو خواب تو آتے جاتے رہتے ہیں، اب خواب کی وجہ سے بندہ اولاد کو قربان کر دے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے غلاموں، آپ کا میرا مزاج اور ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا مزاج اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلسل خواب آ رہا ہے پیاری چیز قربان کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے، اپنے صاحبزادے کے پاس گئے۔ قرآن یہ داستان بیان کرتا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک
فانظر ماذا ترى. محبت سے کہیں سبحان اللہ. رب کا قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہنی تو کب کہنی ہے؟ یہ وہ کلام ہے جس کے ایک ایک لفظ میں روشنی ہے. جو بندہ جو آقا علیہ السلام کا غلام خود خوش ہو کے پڑھے یا سن کے خوش ہو، عرش والا رب اسے رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، روشنیاں بھی عطا فرماتا ہے، کرم بھی عطا فرماتا ہے. سنیے مفہوم کیا ہے؟ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے اسماعیل، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے، تیرا کیا نظریہ ہے؟ اب آج کی اولاد، آج کا کوئی بیٹا ہوتا کہتا بابا جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بابا جی لگتا ہے پاگل ہو گئے ہیں. لیکن وہ عام بیٹا نہیں تھا، اللہ کا پیارا نبی اسماعیل ذبیح اللہ تھا. عرض کرنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر، اے بابا آپ تو ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ تو ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر رب کی رضا اسی میں ہی ہے بابا آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تفعل ما تؤمر، جو حکم ربی ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فرمایا ستجدنی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا آپ اس کو مضطرب نہیں پائیں گے، پریشان نہیں دیکھیں گے. بابا آپ کو جو حکم ربی ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا صبر کرنے والا ہی ہوگا، صبر کرنے والا ہی ہوگا. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اے مسلمان، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے. ہولی ہولی کو سبحان اللہ. اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے. اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے. عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں. عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کی بابا صبر کرنے والا پائیں گے. اب اللہ کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
جب دونوں راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ پلاٹ لے لیں، ایک کوٹھی ہے دوسری بنا لیں، اتنے مرلے اتنے بینک بیلنس اکٹھا کر لیں۔ نہیں نہیں، باپ قربان کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے راضی ہو گیا۔ جب دونوں راضی ہو گئے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل لٹا دیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، پٹی باندھ لی۔ اب زور نبوت سے، مختصر کرتا ہوں، زور نبوت سے چھری چلائی، چھری چلائی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ریشم سے نرم گلا، ریشم سے بھی زیادہ نرم نازنی گلا، چھری نے نہیں کاٹا۔ حضرت سیدنا اسماعیل، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، آپ نے اسی زور سے وہ چھری پتھر پہ ماری، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ گلے پہ نہیں چلی، گلا نہیں کاٹا، لیکن پتھر پہ مارتے تو پتھر، اولی اولی بول دیو، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، لِمَا لَا تَقْطَعِي یا سکین، اے چھری تیرا کام کاٹنا ہے، تیرا کام کاٹنا ہے، لیکن پھر میرے سونے اسماعیل کا ریشم سے بھی زیادہ نرم نازنی کلا کیوں نہیں کاٹ رہی؟ اب چھری نے رب سے اجازت مانگی، مالک زبان عطا کر، تیرے خلیل سے بات کر لوں۔ عرض کرنے لگی، الجلیل یامرنی، الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ خلیل مجھے کہتا ہے اسماعیل کا گلا کاٹ دے، عرش والا جلیل کہتا ہے ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ ارشاد فرمایا، اے چھری تیرا کام کاٹنا ہے، کاٹتی کیوں نہیں؟ عرض کرنے لگی، یا ابراہیم خلیل اللہ، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، وہ آگ جو عرش والے رب کے جس مالک کے حکم سے آپ کے لیے گل و گلزار بنی تھی، اسی رب کے حکم سے، اسی پروردگار کے حکم کی وجہ سے چھری کاٹ نہیں رہی ہے۔ چھری اچھا کاٹتی بھی کیسے؟ یہ تو آزمائش تھی نا جی۔ بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اگر دمبا ہی ذبح کرنا تھا تو پھر یہ پوری داستان رقم کرنے کا کیا فائدہ؟ کس لیے پہلے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آؤ اور میں قربان جاؤں؟ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی، آپ کی مبارک بولی پر، آپ کی سیرت پر اپنے بچیوں کو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھایا کریں، امہات المومنین کی زندگی کے درس دیا کریں۔ پھر وہ بیٹی کی صورت میں گھر میں ہوں گی یا بہو کی صورت میں سسرال میں ہوں گی، ان کے مد نظر ان اللہ کی پاکیزہ بندیوں کی سیرت ہوگی، وہاں بھی زندگی جنت ہوگی، یہاں بھی زندگی جنت ہوگی۔ اچھا جب آپ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آنے لگے نا تو دامن پکڑ لیا پاک باز بیوی نے، عرض کرنے لگی کہ پیارے ابراہیم یہاں نہ پانی ہے
نہ کھانے کو کچھ ہے، بے آب و گیا وادی ہے، یہاں کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ گیلا شکوہ نہیں کیا، زبان پہ وہ عجیب و غریب کلمات نہیں لائیں، کہا اچھا اگر رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کس لیے یہ داستان اس لیے بتائی گئی، اس لیے بیان کی گئی کہ جو بندگان خدا اللہ کی آزمائشوں کو اللہ کی رضا سمجھ کے پار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو سر تسلیم خم کر کے مان لیتے ہیں، آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے، ان کو اللہ یہ عظمتیں عطا فرماتا ہے، یہ رفتیں عطا فرماتا ہے۔ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر بھی زندہ ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر بھی زندہ ہے، ان کا ذکر زندہ ہے، ان کا ذکر ممبروں پہ ہو رہا ہے۔ تو آؤ میں اور آپ بھی تہیہ کریں کہ صرف جانور کی گردن پہ چھری نہیں چلائیں گے، کینہ، بغض، حسد، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ہر بیماری کو دل سے نکالیں گے بھی، اور نفسانی خواہشات پر بھی چھری چلائیں گے، تاکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کی رضا حاصل۔ پٹی باندھ لی، پٹی کس لیے باندھی؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب اعتراض کرنے والوں کے تو ظاہر ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، پٹی اس لیے باندھی، اگر پٹی نہ باندھتے تو یہ تو امر الہی تھا ہی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ جنت سے بھیجا جانے والا دمبا بنے گا، یہ تو طے تھی بات۔ تو آزمائش اللہ کے بندوں کی، اللہ کی طرف سے امتحان جو ہے وہ پیش آتے رہتے ہیں زندگی میں۔ کس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا طے تھا؟ اس لیے وہ نور، جس نور مسعود کی وجہ سے، جس بابرکت نور کی وجہ سے حضرت آدم مسجود ملائکہ بنے، وہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں آیا، کشتی نوح کو کنارہ مل گیا، وہی نور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وجود میں جلوہ گر ہوا، اللہ نے نار نمرود کو گل و گلزار بنا دیا۔ وہی نور، وہی پاکیزہ نور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی مبارک پشت میں تھا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ نور مدینے والے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور، جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جد اعلیٰ تک، یہ نور اعلیٰ ہستیوں کو چمکدار کرتا رہا۔ پھر اس نور نے رب کے حکم سے زمین پہ آ کر ہم گناہگاروں کے نصیب اور مقدر بھی چمکا دیے ہیں۔ تو مقصود یہ تھا، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ قربان ہو جاتے، اور ظاہر سی بات ہے جب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو آپ کے ذہن میں دمبا تو نہیں تھا، ہم تو دمبا اور دیگر قربانی کے لیے بھی بڑے بعض اوقات بہانے بھی تراشنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے سرمایہ عطا فرمایا ہے، تو یہ باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے، عرش والا رب اور زیادہ عطا فرمائے گا۔
اس لیے ہیلے بہانے نہ تلاش کیا کریں۔ میرے حضور نے فرمایا ہے میرے غلاموں، عید والے دن سب سے سوہنا اور اچھا عمل جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا ہے۔ یعنی اگر آپ مقابلے میں احد پہاڑ سونا بھی خرچ کر دیں گے پھر بھی وہ اجر نہیں ملے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنے پہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا اب بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سنت ابراہیمی خوش دلی سے ادا کریں، محبت کے ساتھ اور رب کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی جلدی قربانی قبول ہوگی۔ سب سے پہلے حکم یہ ہے چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ، بھوکا پیاسا قربان نہیں کرنا جی۔ پھر جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی۔ یہ دین اسلام ہے جو صرف اشرف المخلوقات بشر کا نہیں بلکہ بے زبان جانوروں کے بارے میں بھی درس عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے کسی دین میں، کسی مذہب میں اس قدر روشنی نہیں ہے، اس قدر ہمدردی نہیں ہے۔ یہ عید اثار ہے، یہ ہمدردی والی عید ہے۔ فرما ایک آدمی کو دیکھا حضور نے جانور کے سامنے بلکہ بکری پہ پاؤں رکھ کے جو ہے وہ چھری تیز کر رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو جانور کو کئی موتیں مارنا چاہتا ہے، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ چھری پہلے تیز کر لیتا پھر جانور کو لٹاتا؟ اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہماری عقیدتیں ان کے در پہ سلام کرتی ہیں۔ ارشاد فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتکی، اے فاطمہ کھڑی ہو جا، اپنی قربانی کے پاس آ جا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس قربانی کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ نے عرض کی آقا یہ مہربانی صرف اہل بیت کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا اہل بیت کے لیے بھی ہے اور سب میرے غلاموں کے لیے بھی ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، اللہ خلیل اللہ علیہ السلام کے خلوص محبت اور پیار کے صدقے اللہ ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں آقا علیہ السلام کے غلاموں، قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ ذبح کیا، گوشت اکٹھا کیا، کچھ کھا لیا، کچھ فریج میں رکھ دیا، نہیں۔ حکم یہ ہے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک سارا بھی رکھ سکتے ہیں، ممانعت نہیں، پہلے منع فرمایا تھا حضور نے، لیکن بہتر یہ ہے جتنے لوگوں تک قربانی کے گوشت کا لقمہ پہنچے گا عرش والا رب راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوگا۔ اور آخری بات دینی مدارس جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات سکھائی جاتی ہے، باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ مدارس دینیہ علم کا مرکز ہیں۔ کیا ہیں جی؟ جہاں سے ہمارے بچے قرآن کے حافظ بنتے ہیں، قرآن کے قاری بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں۔ ان مدارس کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ آپ کھال ہی دیں، ویلیو اس قدر کم کر دی گئی ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ سازش ہی کہہ لیں اس کو کہ دین کو کمزور کیا جائے۔ اور دین کو کمزور کیسے کیا جائے؟ مدارس دینیہ کو کمزور کیا جائے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ کھال ہی دینی ہے، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں تو 500,000 اگر آپ دینی مدارس میں دے دیں گے تو اللہ آپ کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے، سب پر اپنی مہربانیاں کرم نازل فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو احباب سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ادا کر رہے ہیں
اللہ کریم سب کو ہر لمحہ ڈھیروں بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں عید کا طریقہ جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ احباب، یہ اوپر والا مائک چلا، احباب جو ہے